بولے بولے تعجب کیا جو قلم کی سرخیاں نعت پڑھتی ہیں، تعجب کیا جو قلم کی سرخیاں نعت پڑھتی ہیں، خدا کا شکر ہے مسلمان کی بیٹیاں نعت پڑھتی ہیں۔ تعجب کیا جو قلم کی سرخیاں نعت پڑھتی ہیں، خدا کا شکر ہے مسلمان کی بیٹیاں نعت پڑھتی ہیں۔ میرے پیارے، یہ نعتیہ شاعری حضرت حسان بن ثابت نبی کے صحابی رسول ہیں، ان کی سنت ہے نبی کی نعت پڑھنا اور زمین پہ بیٹھ کر نعت سننا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں، قسم خدا کی محفل میں کوئی آئے یا نہ آئے، عاشقوں کا عقیدہ ہے، عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ ہم نبی کی جہاں میلاد سجاتے ہیں وہاں میرے آقا مدینے سے تشریف لاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں آتے ہیں تو اے اورینی کے سنی مسلمانوں، پورا مجمع نبی پاک کو یاد کرے اور کہے لبیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں سے چار مصرے، اگر حقیقت میں آپ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ نبی کی آمد ہماری محفل پاک میں ہوئی ہے تو شعر سنیں کہ تمنا، آرزو، حسرت سب سچ کے بیٹھی ہے، گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت سے گھبرائیں نہیں میرے بھائی۔ جکرے مسکرا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مسکرا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے، آپ دو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع کا نام میں رکھتا ہوں خواجہ نگر اور اس مجمع کا نام رکھتا ہوں غوث نگر۔ اب یہ دونوں میں سے کمپٹیشن کرواتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ اچھا سنتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ اچھا سنتے ہیں۔ یہ چار مصرے یہ گواہی دے دیں گے کہ یہ غوث نگر، یاد رکھیں آپ کون نگر میں بیٹھے ہیں؟ غوث نگر۔ کون سے نگر میں؟ غوث نگر۔ آپ لوگ خواجہ نگر۔ اب دیکھیے، پہلے ٹرائی کرتا ہوں غوث نگر والوں کو۔ خواجہ نگر والوں، اب آپ لوگوں کو بولنا نہیں ہے، صرف ان لوگوں کو دیکھنا یہ کیسا سن رہے ہیں۔ تسلیم بھائی کیمرہ ان لوگوں تک آپ لوگ گھمائیں اور دیکھیں پوری دنیا کے لوگ کہ لوگ کس طریقے سے سن رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں شعر کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ ابھی غریب نواز والے نہیں بولیں گے، خواجہ نگر خاموش، صرف غوث نگر بولیں گے۔ دیکھیے پورے آل انڈیا میں چینل چل رہا ہے، لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کس طریقے سے سن رہے ہیں یہ موبائل کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر لیں۔ صرف غوث نگر آپ لوگ بولیں گے کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ بڑی ٹھنڈی ان کی سماعتیں ہیں۔ تسلیم بھائی ایک مرتبہ کیمرہ ان طرف گھمائیے جو غوث نگر خواجہ نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ان کو ٹرائی کرتا ہوں یہ کیسا سنتے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اچھا سن رہے ہیں، آپ لوگ ٹھنڈے پڑ جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں پرانی مشین ہے، لیکن جب پرانی مشین گرم ہوتی ہے نا پھر ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غوث نگر میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ اپنے یہاں بیٹھنے کا ثبوت دیں اور شعر سنیں۔ دیکھیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ غوث نگر بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ اب ان کو ٹرائی کرتا ہوں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ دیکھیں کتنا بول رہے ہیں، لگتا شاید آپ لوگوں نے کھانا کھا کے نہیں آئے۔ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں بھی کھانا کھا کے نہ پڑتا، میں بھی بغیر کھانے کے پڑھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پوری طریقے سے بیدار ہو جائیں، کیونکہ بھی ہندوستان کے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ابھی منبر رسول پر تشریف لائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی بولی سماعتیں دیکھیں گے تو جو دور دور سے لوگ آئے ہیں کہ اورینی کا نام چلتا ہے، اورینی کی سماعتیں زندہ باد کہلواتی ہیں، اورینی کے لوگ جانے جاتے ہیں کہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر کس طریقے سے نبی کی نعت سننی ہے، یہ آپ لوگوں سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کوئی پہلی بار نہیں آیا، میں آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں، میں نے نظامت کی اور آپ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن اس موڑ میں آپ نہیں بیٹھے ہیں۔ شاید یہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے، شاید یہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن سے پہلے آیا تھا تو بہت اچھا آپ لوگ سن رہے تھے، لیکن بعد میں آیا ہو لیکن آپ بہت خراب سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ بیدار ہو جائیں، اسی طریقے سے سنیں اور ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا بنا کر مسکرا کر کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب تیار ہو رہے ہیں آپ لوگ، اب تیار ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری طریقے سے تیار ہو جائیں گے۔ بھائی غوث نگر خواجہ نگر آپ لوگوں کے درمیان یہ مصرے پڑھ رہا تھا، ملاحظہ کر لیں، سچا لگے تو مجمع سے کوئی بھی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سن لیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ بولے کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ دیکھیں
اب آپ لوگ رنگ میں آ گئے ہیں، قسم خدا کی آپ لوگ اپنے رنگ میں آ جائیں، میں اپنے رنگ میں آ جاؤں گا، بس آپ لوگ اس طریقے سے سنیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، اور زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے۔ کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، بولے 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 آپ لوگ، اب آپ لوگوں کو بولنا ہے، اب یہاں سے خاموش نہیں رہنا ہے، کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اب بولیں اگر حقیقت میں شعر سچا ہو تو کوئی بھی شخص مجمع میں خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سنیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، اما جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری طریقے سے تیار ہو چکے ہیں، اب یہاں میری ضرورت نہیں ہے بلکہ جو بچے نعت پڑھنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پیارے نعت نبی ایک ایسا وظیفہ حیات ہے جو روح کو تازگی اور ایمان کو چاشنی ملا کرتی ہے۔ بندہ مومن بس یہی دعا کرتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بولے 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 کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ایک بہت پیاری بچی ہے جو نبی کی نعت گنگنانا چاہتی ہے، میری مراد مداحِ رسول محترمہ نیاب بانو، یہ بچی ہے جو آپ لوگوں تک نعتیہ شاعری پہنچانا چاہتی ہے، تو میری گزارش ہے محترمہ نیاب بانو سلمہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ سنیں کہ حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ اگر سچے حسینی ہوں گے تو اپنے رنگ میں ضرور آئیں گے۔ سن لیں کہ حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے، اور ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، دیکھیے میرے کرم فرما جناب حافظ و قاری جناب نوشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اگر کوئی حرج نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، قاری نوشاد صاحب اسٹیج پر آ جائیں تو مجھے بہت اچھا حوصلہ ملے گا۔ الحمدللہ تھوڑی دیر آ جائیں، تھوڑا حوصلہ افزائی ہو جائے ہم لوگوں کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں میرے بھائی اپنے رنگ میں آ رہے ہیں، حسینی تیور دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنے میرے حسین کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی، سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی یہ حسینی تیور میں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اور انہی کے سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بھائی نے دوبارہ حکم پڑھنے کے لیے کہا، دوبارہ حکم دیا ہے، پڑھتا ہوں ملاحظہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد معین بھائی، دیکھیں معین بھائی نے الحمدللہ وہ میرے بھائی نے سبحان اللہ دوبارہ اس شعر کو پڑھنے کا حکم دیا، معین بھائی نے دوبارہ شعر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غلام حسین بھائی اور تسلیم بھائی یہ اور انہی کے سنی مسلمانوں کی سماعتوں کو بھی آپ پوری دنیا میں دکھا دیں۔ سن لیں دوبارہ مشرع پڑھتا ہوں کہ پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنے حسین کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنے حسین کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اور آگے شاعر کیا کہتا ہے ملاحظہ کر لیں، وہ بے مثال ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ حسینی تیور میں بیٹھے ہیں آپ، حسینی رنگ میں، وہ بے مثال ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ وہ بے مثال ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، اما کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حسین والے
حسین والے زندہ باد، سبحان اللہ. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. قسم خدا کی اب آپ لوگ پوری طریقے سے بیدار ہو چکے ہیں. اب حقیقت میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اورینی میں امام پاک کا ذکر کر رہا ہوں، اورینی میں امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. بس یہ 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد یہ مدحان رسول دیکھتے ہیں. نائب زین العابدین جناب حافظ زین الامن منجھن پوری یہ تشریف فرما ہے. میرے بھائی جب یہ نعت پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے زین العابدین کانپور سے اورینی میں آ گیا ہے. ایسے ایسے مداح رسول آپ کی بستی میں آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے شعراء تشریف لا چکے ہیں. میں چاہتا ہوں 4 مصرے اور سن لیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پورا مجمع حسین پاک کے نام پر بول دے لبیک یا حسین، اور محبت سے بولے لبیک یا حسین. سنیں کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی. اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اما اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی. اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی. اب آئیے آزاد، بہت بہترین ماحول ہو چکا ہے. اسی ماحول میں نبی کے نعت کے اشعار گنگنانے کے لیے مداح رسول علی جناب حافظ محمد اشتیاق سلمہ کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بس ان مصروں کے ساتھ اس زبان خوشبو لٹاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے. نبی کی نعت سننے سے طبیعت جھوم جاتی ہے. اور میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میرے خوابوں میں آ کر روز جنت چھوم جاتی ہے. میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میرے خوابوں میں آ کر روز جنت جھوم جاتی ہے. بڑی طریقے سے ساتھ جناب خان مصطفیٰ مداح رسول جناب حافظ محمد اشتیاق صاحب.